چار بیوقوف عورتوں کا عجیب قصہ۔ کسی گاؤں میں چار عورتیں ایک جگہ رہتی تھیں، سارا دن چرخہ کاٹا کرتی۔ جب ان کے پاس بہت سوتی اکٹھا ہو گیا تو سب نے صلاح کی کہ اس کو شہر لے جا کر بیچ دیں گے، مگر پردہ نشین عورتیں تھیں، دن کے وقت نہیں نکلتی تھیں۔ ایک دن رات کو سوت کی گٹھریاں سر پر رکھ کر شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چاروں عورتیں سر پر گٹھریاں رکھی چلی آ رہی ہیں، وہ سمجھے چور ہیں۔ دور سے للکارا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ عورتیں ڈر گئیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ سپاہی نے قریب آ کر پوچھا، بولتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سر پر کس چیز کی گٹھریاں ہیں؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بھائی یہ سود ہے، ہم شہر میں بیچنے جا رہی ہیں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو؟ رات کے 12 بجے کون سا بازار کھلا ہے جو تم سود بیچنے جا رہی ہو؟ ضرور کہیں سے چوری کر کے آ رہی ہو، چلو میرے ساتھ تھانے۔ یہ چاروں عورتیں ہاتھ جوڑنے لگیں، اس کی منتیں کرنے لگیں، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے داروغہ جی سے ان کی شکایت کی۔ اس وقت سو رہے تھے، نیند میں انہوں نے کہہ دیا کہ حوالات میں بند کر دو۔ ان سب کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے سامنے داروغہ جی کا پلنگ پڑا تھا جہاں وہ سو رہا تھا۔ وہ چاروں کوٹری میں بند ہو کر پہلے اپنی قسمت پر روتی رہیں اور پھر جب دل ہلکا ہو گیا تو باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا، رات کیسے گزرے گی؟ کوئی قصہ یا کہانی شروع کرو۔ دوسری نے کہا، آپ بیتی سنو گے یا چیک بیتی؟ تیسری نے کہا، بہن آپ بیتی سناؤ۔ پہلی نے اپنی کہانی اس طرح سنانی شروع کی کہ میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی، گھر میں نہ کوئی ساس تھی نہ نند، دونوں میاں بیوی سکون سے رہ رہے تھے۔ میاں کے پاس جتنا روپیہ تھا اس کا انہوں نے مجھے سونا بنوا دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا زیور احتیاط سے رکھنا، نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حاکم بہت بد مزاج ہے، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا تھا، اگر نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر دکان بنا دوں گا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں سارا زیور صندوق میں رکھتی ہوں اور صندوق کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیزار ہو جاتی ہوں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ ایک بکری لے لیں اور اس کا نام بدو رکھا۔ میں بکری سے اپنا دل بہلا لیتی ہوں۔ میاں ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے۔ ایک دن میاں کو آنے میں دیر ہو گئی اور میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی۔ میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا کھلاتی پھر خود کھاتی، لیکن اس دن میرے شوہر کو آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ مجھے ایک ترکیب سوجی کہ بدو کے ذریعے کھانا اپنے شوہر کو بھجوا دیتی ہوں۔ میں نے بدو سے پوچھا، کیا تم کھانا لے جاؤ گی؟ اس نے گردن ہلا کر ہاں کہا۔ میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں چمیلی کا تیل لگا کر کنگھی کی اور اپنا سارا زیور پہنا دیا۔ یقین مانو بہن، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک اجلے دسترخوان میں کھانا باندھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ میں نے اس پر اپنا بھاری دوپٹہ اوڑھ دیا اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، برتن دھوئے، پھر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ میاں گھبراتے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا، بیوی جی جلدی کھانا دو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کریں، کیا آپ کا کھانا آپ تک پہنچا نہیں؟ شوہر نے پوچھا، میرا کھانا کون لے کر گیا؟ میں نے کہا، اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے۔ شوہر نے تیز آواز میں پوچھا، اپنا آدمی کون اپنا آدمی؟ اس نے کہا، تم بدو کو نہیں جانتے؟ شوہر نے کہا، تم نے اس جانور کو کھانا دے کر بیچ دیا؟ میں نے کہا، کون سا جانور؟ میں نے اسے انسان بنا کر بیچا ہے۔ شوہر نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، میں نے اپنا سارا زیور پہنا کر اور اپنا دوپٹہ اوڑھ کر بیچا تاکہ جب وہ تمہاری کچہری میں پہنچے تو تمہاری شان میں اضافہ ہو۔ شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو سر پیٹ دیا اور فوراً گلی میں بھاگا۔ اس نے ہر ایک سے بدو کا پوچھا، جو بھی سنتا ہنس دیتا۔ آخر وہ کچہری تک پہنچ گیا، لیکن بدو کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے گھر آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بھلا تم ہی بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی؟ دوسری عورت نے کہا، بہن میرے میاں کافی پیسے والے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے اور 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزرا، میاں کو پردیس جانا پڑا۔ میری تنہائی کے ڈر سے اس نے میری ماں کو بلوا دیا۔ اس نے کہا، سارے سال کا سودا سلف گھر سے رکھوا دیا ہے اور کچھ اوپر پیسے بھی دیے ہیں، اس کے علاوہ 20 روپے عید الفطر کے، 20 روپے شب براتی کے، 20 روپے محرم کے اور 20 بقرہ عید کے
دن کے۔ جب وہ چلے گئے میں نے اماں سے کہا اماں میاں جن جن کے پیسے دے گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دوں۔ اماں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، میں گلی میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے پوچھا کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، وہی اسے دینے ہیں۔ اس نے کہا میں ہی شبراتی ہوں، وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے۔ میں گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم ایدو ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح بقرہ عیدو کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹی خوش تھی کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اسی لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو لے لیا کریں، جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرا زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی ہیں اور پھر واپس کر جاتی۔ اسی طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے پوچھا اپنے شوہر کو۔ میں نے اپنے شوہر کو پیغام بھیجا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آ جاؤ۔ اگلے ہی دن میرا شوہر واپس آ گیا اور پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا آپ جس کے پیسے دے کر گئے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی۔ میں نے ان میں بانٹ دی۔ بس یہ سنا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بہن یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا؟